بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال في موضع آخر أولئك هم الراشدون عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاصة او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في اول واوسط واخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے شہادت والی موت پر خوشخبری سنائی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم تمام کو شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں تمنا کی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کرے کہ وہ بابرکت شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے مسلمانوں کا سال نو نیو ایئر محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان اپنی ساری دینداری واٹس ایپ یونیورسٹی پر دکھاتا ہے کہ جیسے ہی 30 ذی الحجہ کی تاریخ ہوئی، نئے سال کی مبارکبادیاں اور دعائیں بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو آدمی محرم کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس طرح کے میسیجز اپنی جانب سے من گھڑت بھیجتے رہتے۔ یہ دعا صرف محرم کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ ہر مہینے کے چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا اہتمام کرتے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔
بحیثیت امتی ہونے کے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہر مہینے کی 29 اور 30 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نہ تاریخ کا پتہ نہ ہسٹری کا پتہ ہمیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ایک طبقہ نیو ایئر سیلیبریشن میں رہتا ہے اور ایک طبقہ اپنی بنی بنائی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ جگہ جگہ پر دیکھ رہے ہوں گے پنجے رکھے ہوئے، قوالیاں ڈھول تاشے بجتے ہوئے۔ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ شہادت کا اور ماتم کا ہے۔ میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 میں ارشاد فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں آپ مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ کیسی زندگی گزار رکھے گی اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی تھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ بات معلوم ہے کہ شہادت اور موت کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شہادت والی موت کوئی ماتم اور سوگ منانے کی نہیں ہے۔ یہ موت اتنی عزیز ہے کہ اللہ کا نبی خود 3 مرتبہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا، فضیلت، مناقب احادیث کے اندر کثرت سے آئی ہے۔ چنانچہ بارہا آپ نے سنا ہوگا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں ایسی موت عطا فرما، ووفاتا فی بلد رسولک، اور تیرے نبی کے شہر والی وفات عطا فرما۔ شہادت کی تمنا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کی جانب سے طے ہے کہ کس کو کس وقت کب کہاں کیسے موت آنی ہے، یہ انسان کے قبض قدرت میں نہیں ہے۔ چنانچہ سال کے 365 دن ایسے ہیں، اسلامک ہسٹری اور اتہاس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کوئی دن ایسا نہیں ملے گا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی مسلمان شہید نہ ہوا۔ چنانچہ جو پچھلا مہینہ گزرا اس کو میں اور آپ ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، لیکن ساری دنیا کے اندر کہیں عثمان غنی کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں منایا گیا، جبکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، ظالمانہ حرکتیں کر کے مظلوم شخصیت بنا کر انہیں شہید کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو 3 دن تک پانی روکا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے مکان میں 50 دن سے زائد نظر بند کیا گیا تھا اور 50 دن سے ان کا کھانا اور پانی بند کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر تلوار چلائی گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو اور خون قرآن کے اوراق پر گرا تھا۔ وہ قرآن کا نسخہ آج بھی استنبول کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر خون پڑا ہوا ہے۔
لیکن اس پر کوئی ماتم نہیں مناتا. جو کل گزرا یہ ایک محرم کی تاریخ، اس ایک محرم کی تاریخ میں سن 24 یا 25 ہجری میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. وہ بھی مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں فجر کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد سورہ بقرہ کی سورہ کی تلاوت کے وقت میں ابھی سورہ کی تلاوت کا آغاز نہیں ہوا، ابو لولو فیروزی نے آ کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ کی تاریخ کو وار کیا تھا، اور اسی حالت زخمی میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے پیچھے پہلی صف میں ٹہرے ہوئے تھے انہیں پکڑا، مسلح پر کھینچ کر ٹہرا کر خود دھڑام سے گر گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس دن مسجد نبوی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی فجر پڑھی گئی جس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر نماز فجر ختم کی گئی. اور فجر کے نماز کے اختتام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ تاچھ کیا گیا. پتہ چلا نماز فجر کے بعد 13 لوگوں پر ابو لولو فیروزی نے زہریلے خنجر سے حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کی شہادت سے پہلے ان 13 میں سے 9 صحابہ شہید ہو گئے تھے، باقی زخمی حالت کے اندر تھے. ایسا ایک مسجد نبوی کے اندر کا واقعہ محرم کی 1 تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس دھرتی سے وہ عمر بن الخطاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری رکھتا اور میرے بعد کسی کو اللہ نبی بنانا چاہتا تو عمر بن الخطاب کو بناتا. اس لیے کہ حضرت عمر کا مزاج نبوت والا تھا. دھرتی پر بیٹھ کر حضرت عمر مشورے کے اندر اپنی رائے پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی رائے کو قرآن بنا کر آیتیں جبرائیل امی کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیتا. ان آیات کو موافقات عمر یعنی حضرت عمر کے رائے کے مطابق اللہ نے جو آیتیں اتاری اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ آیتیں کتنی؟ بعض علماء نے فرمایا 14 مواقع ہیں، بعض نے فرمایا 21 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں حضرت عمر نے دھرتی پر بیٹھ کر جو لفظ رائے میں استعمال فرمایا اللہ نے اسی لفظ کے ذریعے سے قرآن کے اندر آیتیں اتاری. کون عمر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ساری دنیا حق کے پیچھے بھاگتی ہے اور حق میرے عمر کے پیچھے بھاگتا ہے. اس عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوتی ہے. کوئی ماتم نہیں مناتا، کوئی جلوس نہیں مناتا، کسی طرح کا کوئی رسم و رواج خرافات اور بدعات کو جنم نہیں دیتا، افسوس کا اظہار نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری امت مسلمہ جانتی ہے شہادت ہونا غم کا موقع نہیں، خوشی کا موقع ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے. کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں شہادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس گلی سے حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے اس گلی سے شیطان فرار ہو جاتا ہے. ایسی عظیم ہستی جس عظیم ہستی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح کی علامت ہے. دوسری بات فرمائی عمر کا ہجرت کرنا یہ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے لیے امداد اور نصرت ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام صحابہ کی بیشتر فضیلتیں بیان فرمائی.
عظمت صحابہ کے موقع پر آپ نے حضرات صحابہ کے مقام، مراتب اور مناصب کو سنا ہوگا۔ کون صحابہ؟ یاد رکھیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو سلیکٹ کیا کہ یہ میرے نبی ہوں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں کے صحابہ کو بھی اللہ نے سلیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت، ان کے ساتھ شب و روز کے گزارنے کے لیے جن صحابہ کو چنا، یہ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ خدا کی قسم، کوئی آدمی اپنی عبادت سے ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، لیکن صحابی رسول کا مقابلہ یہ کائنات کے تمام ولی، یہ کائنات کے تمام اقطاب، یہ کائنات کے تمام ابدال، یہ کائنات کے تمام صلحاء بھی مل لیں، ایک ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ صحابیت یہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار یا شنید کی نسبت پر حاصل ہوتا ہے، یا ہر ایرا غیرہ نتو نیرا کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، آیت کا آغاز میرے نبی کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے جو معیت میں رہتے ہیں، جو ان کی صحبت یافتہ ہیں، اور ان کے جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل نرم مزاج رکھتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، یہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر حالت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے جبینوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی عبادتوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک، یہ وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے ان صحابہ کے بارے میں توریت میں بھی ذکر فرمایا ہے، انجیل میں بھی صحابہ کے مناقب، مقام و مرتبے کو ہم نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن کی تفسیر میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ روایتوں کے بارے میں فن اسماء رجال کی بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح بل اسنادہ ضعیف، یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کے اسناد، اس کی سند کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے، روایت کی راویہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ام حبیبہ؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے وقت میں اسلام کو قبول کیا تھا، ان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمشیرہ یعنی بہن کہلاتی ہے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس وقت ایمان والے حبشہ کی طرف ہجرت کر کر تشریف لے جا رکھے تھے، اس حبشہ کی ہجرت میں بھی تھی۔ راستے میں سفر کے درمیان ہمیں ایک راہب ملا۔ راہب معلوم؟ نہیں معلوم؟ راہب کہتے ہیں یہودیوں کا عالم، جو توریت اور انجیل کے علم کو جانتے ہوں انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ہمیں ایک راکب ملا، اس نے ہمارے پورے قافلے کو بڑے غور سے دیکھا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ملاقاتیں، تہذیب، تمدن، کلچر دیکھنے کے بعد وہ راکب ہمارے پاس آیا اور آ کر پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ من آئینہ؟ ہم نے کہا من مکہ تھا، ہم مکے کی سرزمین سے آئے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ یہ وہی مکہ تو نہیں ہے جہاں پر کسی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
ہمیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے ان سے جواب میں کہا کہ ہاں ہم اسی مکے کے ہیں اور وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہم رشتہ دار کہلاتے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی یہ بات اس راہب کو پتہ چلی اس نے ہماری خاطر تواضع زیادہ کی، مہمان نوازی کی، ہمارے ساتھ ادب سے پیش آنے لگا اور اس نے اپنے معبد خانے کی طرف ہمیں لے گیا، دسترخوان بچھایا، ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے اس نے پھل وغیرہ رکھے اور کھلایا۔ ہم جب کھانے سے فارغ ہو گئے اس نے معبد خانے کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا، وہ صندوق میں سے چند تماثیلیں نکالا۔ تماثیل یہ عربی کا لفظ ہے، اگر ہم اس کو ہم انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو کہیں گے اسکیچ۔ اسکیچ معلوم؟ کوئی آدمی چوری کر کے چلا گیا تو پولیس والے ایک اسکیچر کو بلاتے ہیں، وہ چور کیسا تھا، پیشانی کیسی تھی، ناک کیسی تھی، کان کیسے تھے، آنکھ کیسے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے اور اسکیچ بناتے ہوئے جائیں گے۔ ایسے اس راہب نے چند اسکیچز نکالے اور نکال کر ان اسکیچوں میں سے ایک اسکیچ نکال کر حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ایک اسکیچ اس نے ہمیں دکھایا اور دکھا کر پوچھا من ہادا، بتائیے یہ اسکیچ میں جو شخص ہے یہ کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ اسکیچ دیکھتے ہی وہ شبیہ وہ اسکیچ سے یہ معلوم چل رہا تھا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ جیسے یہ تصدیق کی گئی اس نے وہ اسکیچ موڑا، اپنے صندوقچی میں رکھا، دوسرا اسکیچ نکال کر دکھایا اور بتایا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ جیسے ہی ہم نے اس اسکیچ کو دیکھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ہم نے تصدیق کی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمثیل ہے۔ اس نے وہ صندوقچی میں رکھ لی اور حضرت عمر ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ اسی قافلے میں غالباً، یہ ایک روایت میں آتا نہیں، ایک اور اس نے ایک اسکیچ اور تمثیل نکالی اور دکھا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسکیچ ہے۔ رکھ لیا اور اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ جاؤ تمہارے لیے خوشحالی ہو، یہ وہ اسکیچز ہیں، یہ وہ ہم نے تصویریں بنائی ہے۔ بعض اللہ کے آخری نبی جو مکے میں آئیں گے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن توریت اور انجیل و زبور کے اندر جو نقشے کھینچے ہیں، وہ نبی کی ناک ایسی ہوگی، وہ نبی کی جبین ایسی ہوگی، وہ نبی کی شکل ایسی ہوگی، ان کے دو صحابہ ہوں گے، ایک ان کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی، وہ بنو تمیم قبیلے سے ہوگا، وہ خطاب کا بیٹا ہوگا، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا۔ یہ ساری تعریفات جو بیان فرمائی ہیں انہی تعریفات انہی نقش و نگار کو دیکھ کر میں نے اپنے دماغ سے ان کا اسکیچ بنایا ہے اور وہ اسکیچ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے کوئی فوٹو نہیں بنائی، یہ توریت اور انجیل کی تمثیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ہم نے تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیت میں رہنے والوں کی ہم نے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ تو غرض یہ ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا تذکرہ فقط قرآن مجید میں نہیں توریت اور انجیل و زبور میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت آتی ہے، مسند الصحیح کی روایت ہے، بعض نے ابن حبان کا حوالہ پیش کیا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام سراپا نور ہیں، آپ کے پاس تو تشریف لاتے ہیں، ہماری تمنا ہے کہ ہم بھی حضرت جبرائیل کو دیکھیں۔ قربان جاؤں صحابہ کی تمناؤں پر۔
میں اور آپ بھی نبی کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں کن کو دیکھنے کی تمنا؟ کنجریوں کا ناچ گانا کرنے والوں کے دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. قربان جاؤں صحابہ پر. صحابہ جیسے پاک، ایسے پاک اخلاق، پاکیزہ چیزوں کو دیکھنے کی ان کے خواہشیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما ہوئے. کچھ کانوں میں بات چیت ہوئی. دحیہ کلبی اٹھے، واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ کیا تم نے جبرائیل کو دیکھا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا. فرمایا ابھی جو دحیہ کلبی کی شکل میں جو آئے تھے یہ دحیہ کلبی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تم نے تمنا کی تھی کہ جبرائیل کو دیکھو، جبرائیل کے اصل شکل میں دیکھو گے تو تم ڈر جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کے ساتھ جبرائیل کا دیدار کروانے کے لیے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا. علامہ امام ابن قرطبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کئی دفعہ حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس دور کے دو سپریم حکومتیں، سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ قیصر کو خط لکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھیجا اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گئے، راوی حضرت دحیہ کلبی خود ہے، میں نے نبی کا فرمان پیش کیا تو اس قیصر کے بادشاہ نے لے کر نبی کے خط کو پڑھا اور کہنے لگا کہ کاش میں تمہارے نبی کے سامنے موجود ہوتا. تعریفوں کے پل باندھنے لگا. مجمع میں سے کسی نے اٹھ کر اعتراض کر دیا بادشاہ پر تو بادشاہ کہنے لگا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، اور اندر ہی اندر ڈر گیا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا میری عوام میرے خلاف بغاوت کر دے گی اور میری حکومت تخت و تاج مجھ سے چھن جائے گا. اس لیے سب کے سامنے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. لیکن رات میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنا مہمان بنایا. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رات میں اس نے مجھے مہمان بنایا. مہمان بنانے کے بعد میرا شاہی دسترخوان پر استقبال کیا گیا. مجھے کھانے پینے سے فراغت کرنے کے بعد اس نے اپنے پرسنل ایک پیلس کے اندر ایک روم میں مجھے لے کر گیا. ابن حبان کی روایت ہے، راوی حضرت دحیہ کلبی. اس کے بارے میں بھی محدثین نے فرمایا ھذا حدیث صحیح باسنادہ ضعیف، یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کی سند کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے، یعنی من گھڑت حدیث نہیں ہے، اس سند کے اعتبار سے ضعف پایا جا رہا ہے ورنہ حدیث تو صحیح ہے. حضرت دحیہ کلبی ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بادشاہ قیصر مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا. لے جانے کے بعد اس نے اپنے بہت سارے جو ڈرائنگز تھے اس نے مجھے دکھائے کہ دیکھو مجھے کتابیں پڑھنا اور چتر کلا کرنا مجھے بہت پسند ہے، مجھے پینٹنگ کا بڑا شوق ہے. اس نے بہترین دریاؤں کی پینٹنگز دکھائی، نیچر پینٹرز اس نے دکھائے. دکھانے کے بعد اس نے اپنا ایک صندوق نکال کر کہا کہ دیکھو میں کتابوں کا شوق رکھتا ہوں، میں نے توریت کا مطالعہ کیا، میں نے انجیل کا مطالعہ کیا. توریت اور انجیل میں بعض آئندہ آنے والی شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں بتائی، ان کے اندر جو نقش و نگار چہرے کی بناوٹ کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے اسکیچوں کے اندر ڈھالا ہے. اور اس نے اپنے 3 اسکیچیں نکال کر حضرت دحیہ کلبی کو دکھائی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر سے واپسی کے بعد کی کارگزاری بیان فرما رہے ہیں. اور حضرت دحیہ نے فرمایا اللہ کے نبی قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اس نے اسکیچز دکھائے، پہلا اسکیچ دکھایا ہو بہو آپ کی شکل کا ایک اسکیچ بنا ہوا تھا، دوسری اسکیچ بتائی صدیق اکبر کا چہرہ تھا، تیسری تصویر دکھائی تو اس میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت
سیدنا صدیق عمر بن الخطاب کی شکل نظر آ رہی تھی۔ تو ان دونوں روایتوں سے اگر اس کو حدیث ضعیف بھی مانے، تاریخی حیثیت تو اسے مل ہی جاتی ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے بارے میں فرمایا، ہم نے صحابہ کے تذکرے توریت اور انجیل میں کیے ہیں۔ صحابہ نے اپنی رہتی زندگی کے اندر اس کی مثالیں دیکھ لی، ایگزامپلس کا انہوں نے نوٹیفیکیشن پا لیا اور یہ تصدیق کر دی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس کی تذکرے ہو رکھے گئے۔ بہرحال تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، اور تمام صحابہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام خلیفۃ الرسول کا ہے، اور امیر المومنین کا جو پہلا ٹائٹل دیا گیا وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ بحیثیت امیر ان کا دوسرا نمبر ہے، لیکن پہلا جو لقب دیا امیر المومنین کا وہ حضرت عمر کو دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، لیکن ٹائٹل دیا گیا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ اب جب ان کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو اب ان کو کیا ٹائٹل دیا جائے؟ تو ٹائٹل دیا گیا امیر المؤمنین، ایمان والوں کے امیر۔ یہ سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اور کون حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرۂ ارض پر اگر کوئی دور عدل اور انصاف کا اگر کوئی گزرا ہے تو صدیق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس کے بعد سے لے کر آج تک ویسے عدل اور انصاف کی کوئی حکومت دنیا میں نہیں آئی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 مہینے، ایک روایت میں 10 دن اور ایک روایت میں 4 دن حکومت کی ہے۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن یا 10 دن تک انہوں نے حکومت کی۔ ان کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ تو ہم نے بارہا سنا ہے کہ دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر دشمنان اسلام نے ارادہ کیا صفحہ ہستی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ 100 اونٹوں کا اعلان کیا گیا ہے، کوئی مکے کی سرزمین پر نعوذ باللہ محمد کے سر کو لے کر آئے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اسی مجمع میں عمر بن الخطاب بھی موجود، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، فرمایا میں لے کر آتا ہوں۔ دارالندوہ میں اعلان ہو گیا، فرمایا کہ اے عمر تم ہی لا سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی لانے کی طاقت اور جسارت و ہمت نہیں رکھتا۔ ننگی تلواریں لے کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، واقعہ تو ہم جانتے۔ فرمایا عمر بعد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب کرنا، پہلے اپنے گھر میں تو جا کر دیکھ تیری بہن کا کیا حال ہے۔ فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن، سیدھا آئے، بہن کے گھر کو نوک کیا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر قرآن پڑھا رکھے تھے۔ قربان جاؤں صحابہ پر، انہوں نے عمریں نہیں دیکھی، قرآن کو سیکھنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھے، قرآن کو سمجھنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھے، قرآن پر عمل کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھے، قرآن کی تبلیغ کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھے۔ میں اور آپ ہیں 14-15 سال کیا گزر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہو گئے، اب ہماری عمر پڑھنے لکھنے کی نہیں رہی۔ اندر سے حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن آئی، حضرت خباب دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئے، بہنوئی پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئے، پتہ نہیں عمر کیا حال کر دے ہمارا۔ حضرت عمر داخل ہوئے، کچھ پوچھا نہیں، کچھ نہیں پوچھا، بہن کو دے ایک تماچا اتنی زور سے مارا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نیچے گری، جبین پر مار لگا، خون نکل کر بہنے لگا۔
فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے علامہ ابن طبقات نے لکھا ہے کہ اس بہن نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا عمر کیوں مار رہے ہو، ایک تھپڑ پڑا، گری، اٹھ کر کھڑی ہوئے اور دوسرا گال پیش کر دیا۔ اس محمد کے دین کے لیے ایک تماچا نہ کافی ہے۔ اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر سستا گئے، جس جوش سے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، وہ سارا غصہ بہن پر اتارا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، سسکیاں لینے لگے، آرام لینے لگے۔ اتنے میں نظر پڑی بہن کے پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، بھائی بھلے جتنے غصے میں آ جائے، اس کا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے متعین کرنا چاہے، اس دل کو پلٹاتے ہوئے اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ حضرت عمر کا غصہ نکل گیا، بہن کے خون کو پوچھنے لگے، پوچھتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ بتا تو کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا اے عمر، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس ماں حنتمہ کا تو نے دودھ پیا ہے، اسی ماں حنتمہ کا میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ سن، جب اگر تو پوچھنا چاہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا اور میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہی تھی۔ ہے آج کسی مرد میں اتنی ہمت و جسارت کہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اظہار اس پرزور انداز میں کرے جس طرح فاطمہ بنت خطاب نے کیا؟ آج بھیڑوں چماروں کی ہم شاباشی پانے کے لیے اپنی مسلمان ہونے کی علامتیں ہم چھپاتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، آج کے مسلمان کو ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، آج کے مسلمان خواتین کو برقع پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں بھیڑوں چماروں کے ساتھ مل کر کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پر، جس دن جس وقت حضرات صحابہ ایمان لاتے، اسی دن اسی وقت سے 100% دین پر عمل کرنے والے بنتے تھے۔ آج میری اور آپ کی زندگیاں آدھی آدھی گزر گئی، پورا مکمل دین میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں آیا، تو ہم غیروں تک کے دین اسلام کہاں پہنچائیں گے؟ حضرت عمر کے جیسے کہ یہ جواب سنا فاطمہ بنت خطاب سے، یہ وہ بہن تھی جو میری عزت کرتی تھی، یہ وہ بہن تھی جو میرے خلاف زبان نہیں کھولتی تھی۔ آج اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے میرے خلاف اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور حنتمہ اور خطاب کے خون اور دودھ کے رشتے اس نے گنا دیے۔ یقیناً یہ کوئی سپر پاور طاقت پائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس قدر ہمت و جسارت عمر سے کر رہی ہے، جس عمر کے سامنے مکے کا کوئی سردار نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ ذرا وہ نسخہ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ کیا تلاوت کر رہی تھی؟ ذرا وہ آیت مجھے بھی تو دکھا دو۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا عمر یاد رکھ، یہ کلام پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ نے اتارا ہے، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر، اس کے بعد تجھے یہ قرآن کی آیت میں تیرے حوالے کروں گی۔ جب تک قرآن کو پاک ہو کر ہاتھ لگانا ہے آیتیں نہیں اتری تھی۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا غسل کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ہمارے لوگ بھی بہت سارے ہیں جنہیں غسل کے 3 فرضیں نہیں معلوم۔ کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ ہو۔ اس کے بغیر آپ پورا قرآن پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے نہ لیں، خدا کی قسم آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر 27 سال کی عمر اس وقت پوچھ رہے ہیں بہن سے غسل کیا ہوتا ہے۔ 25 سال کے نوجوان کو غسل کے فرضیں یاد کرنے میں شرم آتی ہے۔ بہن نے فرمایا چل بھائی کلا کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، میں ڈول سے پانی تجھے ڈالوں گی، تم مس کر کے بدن کو پاک کر لینا۔ غسل بہن نے کراتے ہوئے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابن طبقات میں لکھا ہے حضرت عمر نے پوچھ لیا فاطمہ تجھے تو کیا ہوا؟ کیا میں نے اتنے زور سے مارا کہ تو رو رہی ہے؟ فرمایا نہیں عمر بھائی جان، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تو نے مجھے مارا، یہ مار تو اللہ کے دین کے لیے، نبی کے اسلام کے لیے میں نے کھائے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے رو رہی ہوں اے اللہ عمر کے ذاکر کو تو میں پانی سے پاک کر رہی ہوں، عمر کے دل کو اسلام سے تو پاک کر دے۔
یہ بہنیں ہوتی تھیں جو بھائیوں کے دین کی، بھائیوں کے ایمان کا خیال کرتی تھی۔ آج کی بہنیں سونا چاندی اور بھائی کے مان کے علاوہ نہ بھائیوں کے دین کی فکر موجود ہے، نہ بھائیوں کی نماز کی فکر موجود ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، بہن نے وہ تختی پکڑا دی جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھے تو نہیں آتا، بہن تو پڑھ، میں اللہ کے کلام کو سنوں گا۔ فاطمہ بنت خطاب نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الأولى الرحمن علی العرش استوى پڑھتی جا رہی تھی، جیسے اس آیت پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا، اتنا کہنا تھا، عمر نے حضرت فاطمہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا اے فاطمہ اگر اس سے آگے تو اور پڑے گی یا عمر کا دل برداشت نہیں کر پائے گا، عمر کا دل پھٹ کر عمر ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تو تلاوت کرے چل مجھے محمد کے دربار میں لے کر چل، قتل محمد کے ارادے سے میں نکلا تھا، آج میں اپنی گردن کو عمر اپنی گردن کو محمد کے لیے کٹانے کو تیار ہو چکا ہے۔ وہی سورہ طٰہٰ 25 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ترجمے قرآن پر غور نہیں کیا۔ رب کائنات، اس کلام کو اتارنے والا رب کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ لیتے، اس کے ترجمے کو پڑھ کے اس کی تفسیروں کو جانتے۔ خدا کی قسم عمر کی طرح ہم بھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کی آیت پر پہنچتے، میرا اور آپ کا دل بھی عمر کے دل کی طرح بدل جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف قرآن خوانیوں کے اندر، قرآن کو میت کے ایصال سماعت کے لیے رکھ دیا، یہ قرآن ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اسی قرآن کی چند آیتیں عمر نے سنی، اپنا دل، جو دل حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس قرآن کے ذریعے سے پلٹ کر اس دین اسلام کے لیے گردن کٹانے والا عمر بنا دیا۔ بہن کہتی ہے فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کے کہنے پر میں لے کر چلی، حضرت خباب بھی ساتھ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو دنیا میں کائنات میں امت محمدی کا سب سے پہلا مکتب تھا، جس دار ارقم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو دین کی بنیادی بیسک معلومات دیتے تھے، وہاں پر لے کر پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرانے کے لیے دروازے کو ناک کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا آئے اللہ کے نبی، عمر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آنکھوں کے اندر شعلے کی لالی ہے، لگتا ہے ارادہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا حمزہ آپ بیٹھ جائیں، عمر آیا ہے، آج عمر کا دروازہ کھول کر میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر نے ایمان بدلنے کی بات کی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی بات کی، بہنوئی دروازے کے پیچھے چھپے تھے، حضرت خباب پردے کے پیچھے چھپے تھے، دونوں باہر نکلے، آ کر حضرت عمر سے ملاقات کی۔ حضرت خباب کی روایت ہے، حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر کل رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر میں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس اس مقام پر جہاں پر حضرت ابراہیم نے ٹہر کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنی امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمرین عمر ابن الخطاب عمر ابن حشام۔ اللہ کے نبی نے کل رات دعا کی تھی اللہ اس اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں کے ذریعے سے، یا تو عمر کے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، یا عمر ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے پہلے تیرا نام لیا عمر، اس لیے اللہ نے تیرے حق میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو ایمان لانے ہیں عمر، رات میں بیٹھ کر حجرے میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ اس دین کو، اس اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے خاص کر عزت عطا فرما۔ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارے صحابہ مرید نبی ہیں، عمر مراد نبی ہے۔ عمر یہ نبی کی مراد تھی۔ نبی نے رات میں دعا کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت، عزت دے، علوت دے، مرتبت دے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے عمر بن الخطاب کو اسلام کی دولت عنایت فرمائی۔ اس لیے سارے صحابہ مرید نبی ہیں، اور یہ فقط حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مراد نبی ہیں۔ غرض یہ ہے وہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا، نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے لیے رکعت باندھ دی۔ حضرت عمر دیکھنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں، فراغت ہوئی، پوچھا اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عمر رب کے حضور سجدہ کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا مجھے بھی تو پڑھنی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا بات ہے، اللہ نے عبادت کے لیے تو کعبۃ اللہ بنایا، آپ چھپ کر حضرت ارقم کے گھر میں عبادت کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر تیری قوم اور تیرے سردار مجھے مکے میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، سجدے میں جاتا ہوں اونٹ کی اوجڑی میرے سر پر ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے میرا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے نبی اب عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، یا عمر تمہیں کمروں میں چھپ کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، چلیں اٹھیں میں آپ کو کعبے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا، حضرت حمزہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، دونوں صحابہ نے صحابی رسول نے نبی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت حمزہ بھی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے، ایک جانب حضرت عمر دوسری جانب حضرت حمزہ، اور آگے غلام سے فرمایا غلام تم آگے جاؤ، اور اللہ کے نبی کو بیچ میں لیا اور لے کر سیکورٹی گارڈز کے ساتھ کعبۃ اللہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ دیکھا ابو جہل اینڈ کمپنی انتظار میں بیٹھی تھی، عمر گیا ہے نبی کے قتل کے لیے، سر نبی لے کر آئے گا، وہاں تو ماجرا الٹا تھا، عمر سر کاٹنے کے بجائے اپنا سر کٹا چکے تھے۔ اللہ کے نبی کو لے کر آئے، ابو جہل اور کمپنی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر فرمایا اے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اے منافقین، اے سرداران قریش، کان کھول کر سن لو، عمر بن الخطاب محمد کے دین پر قائم ہو چکا ہے۔ آج تک اب تک جو تمہیں کرنا تھا تم نے کر لیا، آج کے بعد جو انگلی نبی کے اوپر اٹھے گی وہ ہاتھ پلٹ کر گھر واپس نہیں جائے گا، اس لیے کہ نبی اور تمہارے درمیان یہ عمر بن الخطاب ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ رکعت باندھے، آپ اپنی نماز کا آغاز کریں۔ ابو جہل ان کمپنی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو جہل کان کھول کر سن لے، خطاب کا بیٹا ایمان لا چکا ہے، اگر تجھے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو آگے بڑھ، اگر تجھے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آگے بڑھ، جا مکے میں جا کر اعلان کر لے، جسے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آئے اور محمد کو کعبے میں عبادت کرنے سے روک کر بتائے۔ عمر بن الخطاب اس کے جسم سے اس کے دھڑ کو الگ کر کر رکھ دے گا۔ یہ تھا اسلامی جذبہ، ایمان لائے گھنٹہ نہیں گزرا تھا، نماز کی فکر عمر بن الخطاب نے فرمائی۔ آج میں اور آپ ایمان لائے 25 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں اسرائیل کا کب بلاوا آ جائے، آج تک ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں رہی۔ غرض یہ ہے کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر کا اسلام اسلام کی فتح ہے، عمر کی ہجرت اسلام کی امداد و نصرت ہے۔ دوسرا جملہ عبداللہ ابن مسعود کا، سب چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے،
کیوں؟ اس لیے کہ جب معلوم ہوتا کفار اور مشرکین مکہ کو کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، انہیں پکڑ کر قتل کیا جاتا، لیکن باری آئی عمر کی، سیدھے گئے مسجد حرام کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو جہل اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے سرداروں کان کھول کر سن لو، عمر آج ہجرت کر رہا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اگر تم میں کوئی حلالی ہے تو عمر کو روک کر دکھائے ہجرت سے۔ برملا کھلم کھلا عمر ابن الخطاب نے اعلان کر کے ہجرت فرمائی۔ بہرحال واقعات، مناقب، مناسب بہت ہیں حضرت عمر کے، بس اتنی فضیلت یاد رکھ لینا، میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو کس کو بناتا؟ عمر کو بناتا، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ میرے پر ختم کر دیا، اس لیے عمر کو نبی نہیں بنا رہا ہے۔ یہ مقام تھا عمر کا، عمر کی عدل، عمر کا انصاف، اور حضرت عمر کی خلافت، سیاست، حکومت، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی حکومت پارلیمنٹ، ویدھان سبھا کی حد تک کی نہیں، 7 کانٹیننٹس کی حد تک کی نہیں، بر اعظموں کے حدود تک نہیں، بلکہ فرمایا مقام تسخیر دیا تھا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کی حکومت آگ پر بھی چلتی تھی، حضرت عمر کی حکومت ہوا پر بھی چلتی تھی، حضرت عمر کی حکومت زمین پر بھی چلتی تھی، حضرت عمر کی حکومت پانی پر بھی چلا کرتی تھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ واقعات بیان کر دیتا کہ حضرت عمر نے کیسے مدینے کے آگ کو تمیم داری کے ذریعے سے اپنا رومال دے کر چابک بنا کر ختم کیا تھا، کیسے مصر کے گورنر نے جب خط لکھا کہ یہاں پر جب تک ایک جان کی قربانی اور بلی نہیں دی جاتی یہ سمندر پانی نہیں بہاتا، تو اس پانی کے لیے جو خط لکھا تھا اور کہا گورنر حاکم سے یہ خط تیرے نام کا تو پڑھ لینا، دوسرا خط دریا کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چلے ورنہ اسے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سے جو سمندر چلا ہے آج تک 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک وہ سمندر کا پانی نہیں سوکھا۔ یہ حکومت تھی پانی پر عمر کے۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی زمین پر جنگ لڑ رہے ہیں، ہوا سے پیغام پہنچا دیا یا ساریت الجبل، یہ مدینے میں مسجد نبوی پر منبر پر ٹہر کر خطبہ دیتے دیتے دوران خطبہ کہنے لگے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، اتنا کہا پھر خطبے کا تقریر جو کنٹینیو ہوئی، واپسی ہوئی، صحابہ نے پوچھ لیا کیا آپ نے دوران جملہ ساریہ کو کیوں یاد کیا؟ وہ تو ادھر گئے ہوئے ہیں، وہ تو پرشین امپائرز میں جا کر گئے ہوئے ہیں۔ آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ دشمن پیچھے سے تعاقب کر رہا تھا، حملہ کرنے والا تھا۔ اچانک حضرت عمر کی آواز کانوں میں آئی اے ساریہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، ہم چڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ یہ حکومت میں ہوا پر کر کر حضرت حضرت عمر بن الخطاب نے بتا دیا۔ رہی بات مدینے میں زلزلہ آیا، ہلنے لگی، حضرت عمر اپنا کوڑا نکال کر چابک دے مار کر زمین سے کہا اے زمین بتا کیا تجھ پر عمر عدل اور انصاف نہیں کر رہا ہے؟ جو ہل رہی ہے اگر ہلے گی تو یاد رکھنا عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا۔ اس دن جو حضرت عمر کے دور میں مدینے میں زلزلہ آیا تھا 1400 سال گزر گئے، آج تک مدینے میں کوئی زلزلے کے جھٹکے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ مقام تسخیر حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کی حکومت 4 دہان عالم میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چھا چکے تھے، لیکن زندگی بڑی سیدھی سادہ تھی، لہذا مغیرہ ابن شعبہ کا یہ غلام تھا ابو لولو فیروزی، مجوسی تھا، اسے عداوت تھی حضرت عمر کے قتل کرنے کا۔ اس نے پوری پلاننگ کی۔ 27 ذی الحجہ فجر کے وقت میں حضرت عمر مسجد نبوی میں منبر رسول محراب رسول میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رکھے تھے۔ ابو لولو فیروزی نے زہریلا خنجر لے کر حضرت عمر پر 9 یا 6 وار کیے، اتنا وار کیا پیٹ جھلنی ہو گیا، دوا پلائی گئی تو پیٹ کے آنتوں کے ذریعے سے دوا بھی باہر نکل گئی تھی۔ اسی نماز کے حالت میں مسجد نبوی پر مصلی کو خون سے لہولہان کرتے ہوئے حضرت عمر گرتے گرتے عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی پر ٹہرا کر گر گئے۔ 3 دن تک افاقہ اور بیمارداریاں اور جان کی
सांसें चल रही थी, कुर्बान जाऊं हजरत उमर पर, जमीन पर गिरे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया और पूछा कि देखो मुझे मारने वाला कोई मुसलमान तो नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास देखे दीगर 13 सहाबा जख्मी पड़े हुए थे और आखिर में देखा अबू लुलु फैरोजी जैसे ही हजरत उमर को उसने हमला किया, हजरत उमर ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को सामने किया, जगह खाली हुई, पहली सफ पार करके दूसरी सफ में जो ठहरा था उसे वार किया, जगह खाली की, तीसरी सफ में जो ठहरा था उसे वार किया, जगह खाली की, चौथी सफ करते करते 13 अफराद को उसने जख्मी किया। आगे जाने की कोई चांस नहीं, लोग आ रहे थे तो उसने खुद उस खंजर पर अपने ऊपर मारकर खुदकुशी कर ली। वो वहीं पे लाश पड़ी हुई थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए, जाकर देख कर आए और आकर फरमाया अमीरुल मोमिनीन डरने की जरूरत है नहीं, आपको कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं, एक मजूसी था। हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे हलाकत में किसी मुसलमान की जान नहीं गई, अल्लाह ताला ने मुझे शहादत की मौत अता फरमाई। इसलिए कि हजरत उमर आखिरी हज जो सन 30 हिजरी में फरमाया था, उस हज में हाथ उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में शहादत वाली मौत अता फरमा, व वफातन फी बलदी रसूलिक, तेरे रसूल के शहर की वफात नसीब फरमा। अल्लाह ने हजरत उमर की दुआ को कबूल की और मदीने तैयबा के अंदर शहादत वाली मौत अता फरमाई। बकी में वहीं पे रोज़े रसूल जो हजरत आयशा ने अपने लिए जगह रखी थी, हजरत आयशा के पास संदेशा भेजा इब्ने उमर के जरिए से, पूछ कर तो आओ कि क्या मुझे तदफीन की इजाजत है। वो गए, फरमाया हाँ हाँ हजरत उमर ने मुझ पर एहसान किया है, जब मुझ पर इल्जाम लगा था, अभी वो वाकया बोलने का टाइम नहीं है, इतना याद रखें, कभी वाकया इफ्क छेड़ूंगा तो ये आयत भी मुआफ़क़त उमर में आएगी। जब हजरत आयशा ने फरमाया मुझ पर जब इल्जाम लगा था, नबी ने मुझसे कोई बात नहीं की, मैंने कहा घर जाऊं, इजाजत दे दी, घर आई, अबू बकर मेरे बाप ने मुझे तसल्ली नहीं दी, उम्मे रुमान मेरी अम्मी जान ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, सहाबा भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, मुनाफिकीन मुझे बदनाम कर रहे थे। अल्लाह के नबी गाहे गाहे सबसे मशवरा कर रहे थे। अबू बकर को बुलाकर पूछा, ऐ अबू बकर बताओ तुम्हारी बेटी के बारे में दुश्मन ये कह रहे हैं। अबू बकर ने कहा कि मैं तो उसका बाप हूँ, बाप की गवाही का एतबार नहीं होता है। उमर से बुलाकर जब कहा, हजरत उमर ने फरमाया सुबहानका बुहतानुन अजीम, अल्लाह के नबी अल्लाह तो बहुत पाक है और हजरत आयशा पर जो इल्जाम लगा है ये बुहतान अजीम है। अल्लाह ताला ने यही सुबहानका हादा बुहतानुन अजीम के आयत उतार कर आयशा की बरात का जिम्मा लिया है। तो उस उमर ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था, ऐसे उमर का एहसान का बदला ना चुकाऊं। जाओ, मैंने अपने दफन होने के लिए जो जगह रखी थी, आज उमर के लिए वो जगह की कुर्बानी में देती हो। अम्मी आयशा ने जगह की कुर्बानी दी, उस जगह पर आज हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे। जिस दिन हजरत उमर की तदफीन हुई थी वो मुहर्रम की एक तारीख थी जो कल गुजर चुकी। ऐसे अजीम सिपह सालार, ऐसे अजीम अमीरुल मोमिनीन, ऐसे अजीम इस्लामी कमांडर, इस्लामिक जनरल की शहादत की मौत होती है, किसी पे कानों पर जूं तक मातम की नहीं रेंगते, तो पता चला शहादत की मौत ये मातम का मौका नहीं, खुशी का मौका है। मेरे नबी ने तमन्ना की है, अल्लाह करे अल्लाह आपको और मुझको, मेरी नस्लों को अल्लाह ताला इस दीन के लिए जाम शहादत नोश करने की तौफीक अता फरमाए। शहादत को मातम ना समझना, शहादत की मौत मिल जाए अपने लिए खुशी का परवाना समझना। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया शहीद का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह शहीद की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये मकाम है शहीद का, मातम का मौका नहीं है। तो ये एक मुहर्रम की तारीख थी जिसमें शहादत उमर इब्न अल-खत्ताब हुई। हम मातम नहीं मनाते, 10वें मातम ये मनाना ये सुन्नियत देवबंदियत का शेवा नहीं है, ये शिया और रवाफिज का शेवा है, उनकी ईद है। देखा देखी चुल्ला फूकी में अहले सुन्नत वल जमात के अफराद भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। ईमान वालों, हमें सुन्नियत पर नाज होना चाहिए। हम सहाबा की अजमत करने वाले, ताजीम करने वाले, उनके नक्शे कदमों पर चलने वाले, वो रवाफिज वो शिया अबू बकर को काफिर कहते हैं, उमर को
کافر کہتے ہیں، ذوالنورین عثمان ابن عفان کو وہ نہیں مانتے، حضرات صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، ان کے ماتم اور جلوس کو دیکھ کر سنیت والے بھی کالا کپڑا پہن کر حسن حسین کے نعرہ لگا کر جلوس نکال کر ماتم منائیں گے تو ماتم آپ کا بعد میں ہوگا، گستاخ صحابہ پہلے بنیں گے۔ یاد رکھنا حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ جب الگ الگ کریں گے نیک اور برے لوگوں کو، تو آپ بتائیں آپ صحابہ کی صف میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہ ماتم کے کاموں کو چھوڑ دیں، نہیں شیعہ اور روافض کے ساتھ ٹھہرنا چاہتے ہیں آپ خوشی کے ساتھ ماتم منائیں، ناچیں اور شربتیں چونگے اور بتانی بتاشے کیا کیا بنا کر تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یاد رکھیں گستاخ صحابہ میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔